بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، ہماری زندگی میں مختلف طرح کے مواقع آتے ہیں۔ کبھی خوشی کا موقع آتا ہے تو کبھی غم کا، کبھی فکر مندی کا موقع آتا ہے تو کبھی ہنسنے اور کھیلنے کا، کبھی انتہائی سنجیدگی کا موقع ہوتا ہے جو ہماری دینی حمیت اور غیرت کو جگا دیتا ہے، بیدار کر دیتا ہے۔ اور کبھی ایسے مواقع بھی آتے ہیں کہ ہم جو عمل کرتے ہیں، کرنے کے بعد ہمیں وہ عمل بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ہمارے اندر ایک ہیجانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، ہمارے اندر ایک کہا جائے کہ اندرون میں ضمیر میں ایک زلزلہ سا پیدا ہو جاتا ہے اور ہم بے چین ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ آج پیش آیا جو میں آپ کو شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک میرے بھائی ہیں، انتہائی قریبی رشتے کے بھائی ہیں، کسی وجہ سے میں نام بتانا مناسب نہیں سمجھتا ہوں۔ وہ ہندوستان کے عروس البلاد یعنی بمبئی شہر میں رہتے ہیں، جاب کرتے ہیں، مدرسے کے تعلیم یافتہ نہیں ہیں، اسکول اور کالج کی ان کی تعلیم ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے انتہائی مہذب ہیں، انتہائی شائستہ ہیں اور اچھے تعلیم یافتہ ہیں، دینی حمیت اور دینی جذبہ اپنے اندر رکھتے ہیں، شریعت پر عمل کرتے ہیں اور عمل کرنے کی کوشش بھی ہمیشہ رہتی ہے۔ دینی مسئلے اور مسائل وہ عموماً مجھ سے دریافت کرتے ہیں، عموماً ان کا فون آتا ہے اور وہ یہی کہتے ہیں کہ جو مسئلہ اس طرح کا پیش آتا ہے میں آپ سے دریافت کرتا ہوں، اور انتہائی مجھے محترم سمجھتے ہیں، مکرم سمجھتے ہیں، وہ ادب و احترام بھی بہت زیادہ کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، آج ہی ابھی عشاء کی نماز کے بعد ان کا فون آیا اور کہا کہ بھائی جان میں بہت پریشان ہوں، مجھے پسینہ نکل رہا ہے، پسینے میں شرابور ہو چکا ہوں اور عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی ہے، کیا آپ مجھے کچھ وقت دیں گے؟ میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ضرور پوچھئے، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ ابھی کچھ نوجوان آئے تھے میرے کمرے پر، بمبئی میں جس جگہ میں رہتا ہوں میرے کمرے پر کچھ نوجوان آئے تھے اور انہوں نے رام مندر کی تعمیر کے لیے چندہ مانگا۔ انہوں نے مجھ پر کوئی دباؤ اور پریس نہیں بنایا، دباؤ نہیں ڈالا، لیکن جب انہوں نے چندہ مانگا تو ہمیں ماحول کا خیال آیا اور جس جگہ ہم رہتے ہیں گرد و پیش کا ہمیں خیال آیا، اور پھر خیال آنے کے بعد بے ساختہ میرا ہاتھ میری جیب میں گیا اور میں نے 100 روپے چندے کی دے دیے۔ وہ نوجوان چلے گئے، لیکن جیسے ہی ان کے قدم میرے کمرے سے باہر گئے میں ایک عجیب کیفیت میں مبتلا ہو گیا اور میرے اندر گھبراہٹ سی طاری ہو گئی ہے اور میں پسینے میں شرابور ہو چکا ہوں اور دل کی کیفیت عجیب و غریب ہے۔ اسی لیے میں نے آپ کو فون لگایا، بھائی جان میں کیا کروں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ حالانکہ ان لوگوں نے دباؤ نہیں بنایا تھا، خیر میں نے حالات کو دیکھتے ہوئے باتوں کو میں سمجھ گیا اور میں نے انہیں فقہی لحاظ سے بھی، جسے فتویٰ کہا جاتا ہے، فتوی کے لحاظ سے بھی اور تقوی کے لحاظ سے بھی میں نے ان کو مسئلہ سمجھایا۔ اور اجتماعی صورتحال جب ایسی ہو جائے یا انفرادی صورتحال ہو، کبھی امن کی صورتحال ہوتی ہے اور کبھی ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ انسان کی جان، انسان کا مال خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ میں نے ان تمام صورتحال کو ان کے سامنے رکھا اور میں نے انہیں سمجھایا اور ان کو میں نے یہ کہا، جو ان سے ایک حادثہ اور واقعہ پیش آ گیا، ان سے میں نے یہ کہا کہ آپ نے جو 100 روپے دے دیے اب اسے واپس تو نہیں لیا جا سکتا ہے، اور آپ نے ماحول اور حالات کو دیکھتے ہوئے ایسا کیا، حالانکہ آپ پر دباؤ نہیں تھا، آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کچھ معذرت کر دیتے، کچھ کر دیتے، لیکن خیر آپ سے یہ کام ہو گیا، اب کیا کریں؟ تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے اس کی ایک صورت یہ ہے کہ آپ 100 روپے یا اس سے بڑھ کر کوئی صدقہ کر دیجئے اس کی تلافی کے لیے، مسلمان کو دیجئے، غریب کو دیجئے، محتاج کو دیجئے، ضرورت مند کو دیجئے۔ دوسرا کام یہ کیجئے کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھیے، نفل نماز، اور اللہ سے رو رو کر دعا کیجئے، رونا نہ ہو سکے تو کم از کم رونے کی شکل بنائیے اور اللہ سے یہ وعدہ کیجئے کہ انشاءاللہ آئندہ ایسا کام نہیں کروں گا،
اور آئندہ ایسا نہ ہوگا جو صورتحال ابھی تھی ایسی صورتحال اگر آئندہ ہوتی ہے تو انشاءاللہ ایسے کام نہیں کروں گا، اللہ سے یہ معاہدہ کیجئے۔ اور پھر میں نے ان کو تسلی کے کلمات بتائے اور سنائے۔ ان کا یہ واقعہ سن کر اور ان کی یہ تڑپ دیکھ کر، ایمانی غیرت، ایمانی جذبہ، ایمانی حمیت کو دیکھ کر یقیناً یہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر پختہ ایمان رکھا ہے اور شریعت پر چلنے کا جذبہ رکھا ہے۔ ان کی جو گھبراہٹ کی کیفیت اور بیانی کیفیت، انہیں احساس تھا کہ ہم نے جو کیا وہ غلط کیا۔ دوستو، یہ صورتحال ہمارے سماج میں اس طرح کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں، لیکن ہم میں سے اکثر افراد ایسے ہیں جن کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی، جن کے ایمان اور جن کی غیرت نہیں جاگتی ہے اور بیدار نہیں ہوتی ہے۔ حالانکہ ایسے مواقع سے ہمارا ایمان جاگنا چاہیے، ہماری غیرت جاگنی چاہیے، ہماری ایمانی حمیت پھڑکنی چاہیے، اور پھر ہمارے اندر سے ایک جذبہ اٹھے کہ ہم جو کام کیا ہم نے غلط کیا، صحیح کیا، یا جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ غلط کرنے جا رہے ہیں، صحیح کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ اندر سے ایمان کی آواز آئے اور پھر ہم بے چین ہو جائیں اپنے غلط کام پر، خلاف اولا کام پر، بہتر کام جو ہم نے نہ کیا اس پر ہم بے چین ہو جائیں۔ اس ایمانی غیرت کو جگانے کی اور بیدار رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں اپنے اس بھائی کو جو بے چین ہو گئے اس کام پر، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کے اندر ایمانی حمیت کو اجاگر رکھے اور غلط کام کرنے سے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے، محفوظ رکھے۔ اور جو ملک کی صورتحال ہے، خاص طور سے رام مندر کے چندے کے سلسلے میں، اس معاملے میں ہم سب کو بیدار ہونے اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ کیا کرنا ہے اپنے ذہن میں خاکہ بنانے، اور نہ سمجھ میں آئے تو اپنے بڑوں سے، علماء سے، اور وہ لوگ جو ملت کی فکر رکھتے ہیں، جن کے اندر تقویٰ بھی ہے، طہارت بھی ہے، ایسے لوگوں سے معلوم کریں کیا کرنا چاہیے۔ ورنہ پھر جو بھی چندہ مانگ رہے ہیں ہم دیتے جائیں تو گویا کہ ہم مندر کی تعمیر میں کفر و شرک کے بڑھاوے میں ہم شریک ہو رہے ہیں، حالانکہ ہماری شریعت ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ حالات کو سمجھیے، علماء سے ربط قائم کیجئے اور مسائل معلوم کیجئے، اپنی ایمانی غیرت کو، حمیت کو جگائے رکھیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر عمدہ اوصاف پیدا کرے۔ ایمان کا جو نور ہے، اللہ تعالیٰ ایمان کا نور ہم سب کے قلب و جگر میں کامل انداز میں عطا فرما دے، عنایت فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔